ہم نے ایک کتا گھر کی چھت پہ رکھا ہے۔ جب ہمارے پاس آیا تو وہ بالکل بچہ تھا، اب بڑا ہو چکا ہے۔ ہم نے گھر میں کچھ پرندے بھی پال رکھے ہیں۔ یہ کتا چھت پر ان پرندوں کی رکھوالی کرتا ہے کہ بلی یا کوئی اور چیز پرندوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیا اس طرح گھر پر کتا رکھا جا سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے، شوقیہ پالنے سے تو سختی سے منع کیا ہے۔ فرمایا من اقتنى قلبا، جس شخص نے بھی کتا پالا اپنے پاس رکھا، ناقص من اجرہ کل یوم قراتان، ہر روز اس کی نیکیوں میں سے 2 قرات کم ہو جاتے ہیں، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، اور احد پہاڑ 5 کلومیٹر طویل ہے، 1076 فٹ اونچا ہے۔ اتنا بڑا اجر اس کے انعامہ مال سے ہر روز کم ہوتا ہے جو شوقیہ کتا پالتے ہیں۔ البتہ آپ نے اجازت دی کھیتی کی حفاظت کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے اس سوال میں ہے کہ انہوں نے قیمتی پرندے پالے ہوئے ہیں تو بلی کا حملہ بھی ہو سکتا ہے اور چوری بھی ہو سکتی ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے اگر چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کا کھانا پینا اوپر ہے، وہ نیچے گھر کے اندر نہیں آتا، تو پھر جائز ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اور گھر کے اندر اگر آئے گا تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر کے اندر جاندار چیزوں کی پینٹنگ کی صورت میں تصویریں بنی ہوں یا تصویریں لٹکائی گئی ہوں یا اس میں کتا رہ رہا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا بڑی صاحب، اس میں کچھ کویسچنز میرے بھی ہیں، تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن یہ کیونکہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو بہتر ہو جائے گا۔ گھر کے اندر ہی اوپر والا پورشن ہے، جیسے چھت کی ہم بات کریں تو وہ تو گھر کا اندر ہی ہو گیا؟ نہیں، اچھا، اگر وہ چھت کے اوپر الگ تھلگ ہے جی، اس کو آپ اپنے روم میں نہیں لے کر آتے، آپ کچن میں نہیں جاتا، آپ کے بیڈ روم میں، ڈائننگ ہال میں نہیں جاتا، تو وہ الگ ہے چھت، یعنی جیسے آپ نے پرندوں کے لیے پورشن ہی الگ کیا ہوا ہے، وہ کتا بھی الگ تھلگ ہے۔ یہ سمجھ آ گئی بات۔ اگر اس کو آؤٹنگ کے لیے یا باہر اور چیزوں کے لیے ڈاکٹر پہ لے جانے کے لیے گھر کے اندر سے اتر کے وہ جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وقت ضرورت چلا گیا نا، رہ نہیں رہا وہاں پہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹھتا نہیں ہے وہاں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی لاجک دیتے ہیں، تصحیح فرمائیے گا، یہاں پہ بھی علم میں اضافہ ہوگا، کہ نبی مکرم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غار میں کتا تھا؟ نہیں۔ اچھا، وہ بھی تصحیح فرمائیے۔ نہیں، بالکل بھی غار میں کوئی کتا نہیں تھا، نہیں تھا، اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتا نہیں پالا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جس طرح مجھے بہت شوق ہے، میں نے امپورٹ بھی کیے، میں نے بریڈنگ بھی کروائی، میں اپنی نالج کے لیے، اور مجھ جیسے بہت سے لوگ ہوں گے میرے اس سوال سے ان کو بھی جواب مل جائے گا، میں نے بہت زیادہ ایکسپینسو بریڈز بھی رکھی ہیں اور سارا کچھ میں نے کیا، ایون کہ پاکستان بھر میں جو شوز ہوتے تھے ان میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، بیسٹ ہینڈلر بھی رہا، یعنی بہت زیادہ۔ اب اس میں یہ بتائیے کہ وہ میرا ماضی تھا اور مجھے ان چیزوں کا ادراک تو تھا، لیکن ایسا ایسے نہیں تھا جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا آپ اجر کو کم ہو جائے گا، تو سر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں یہ چھوڑ چکا ہوں ابھی۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت سورہ فرقان میں فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اب نیکیاں شروع کر دے، تو اللہ پچھلی غلطیوں اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ تو وہ نیکی، وہ گناہ، وہ غلطی جس کو ہم چھوڑ دیں اور دوبارہ مڑ کے دیکھیں بھی نہ، اللہ سے توبہ کر لیے تو انشاءاللہ وہ نیکی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور سر جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی بڑے پیارے پیارے اپنے جاننے والے قریبی لوگ ہوتے ہیں، بڑے، کیونکہ یہ بزنس بھی آپ کو پتہ ہے، اینیملز کا بزنس ہے، وائلڈ لائف کا بزنس ہے، پرندوں کا بزنس ہے، تو جو بزنس کر رہے ہیں اس کا، جو کاروبار کر رہے ہیں اس کا، بیچنا اور خریدنا بھی منع ہے۔ آپ کہیں گے جی بہت قیمتی کتے ہوتے ہیں، تو یہ فیلڈ جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ نہ کتا بیچیں گے نہ خریدیں گے، اس کی قیمت ہی حرام ہے، وہ اماؤنٹ، وہ رسک، لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں کے لیے حرام ہے۔ تو کتے کا بزنس چھوڑ دیں، باقی جانور، پرندے ہیں، گوشت والے جانور ہیں، وہ پالیں۔ اب ہم نے یہی کیا ہے، میں نے اور میرے بیٹوں نے۔ جی پلیز، میں وہی عرض کرنے لگا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ لیجیے۔ بلی کو پالنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے، لیکن کاروبار اس کا بھی نہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں، اب جیسے ہم پرندوں پہ ڈائیورٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم نے پرندے بہت اچھے رکھ لیے، ان کے ساتھ دل لگایا، اب ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ گھر میں ایک پیئر آف کیٹس بہت اچھے، بہت یونیک، بڑے اچھی بریڈ کے وہ رکھ لیں، اس کی اجازت ہے؟ بلیاں ہم رکھ سکتے ہیں؟ بلی کا تو یہ ہے،
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، جی ان کی بہو ان کو وضو کروا رہی تھی تو بلی آ گئی، تو انہوں نے وہ برتن بہو سے لے کر رکھ دیا اور بلی نے تسلی سے پیا اور پی کر چلی گئی، اور باقی پانی سے انہوں نے وضو مکمل کر لیا اسی پانی سے؟ اسی پانی سے۔ تو بہو اللہ نے اکبر۔ سوالیہ نظروں سے دیکھا اچھا کہ ابو جی یہ کیا کر ڈالا ہے، جی تو ابو جی نے وضاحت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی تو تمہارے گھر میں رہنے والے افراد کی طرح ایک گھر کا فرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلی پاک ہے اور صاف ستھرا جانور ہے، نیٹ اینڈ کلین۔ وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی نا حالیہ دنوں میں ہاں، کہ وہ جو قرآن امام صاحب کے کریم کی کندھے پر جا تلاوت کے کے بیٹھ دوران گئی، کندھے پہ آ تو رہی ہے، دیکھو وہ مسجد پیروں میں بھی آ سکتی ہے، اور انہوں نے اس کو نیچے نہیں جھٹکا، ہاں، وہ انہوں نے اس کو پیار ہے رکھ ان دیا۔ کا۔ اچھا بٹی صاحب، جو بریڈ ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان میں کم ملتی ہے، لیکن وہ ہے بڑی یونیک اور بڑی خوبصورت بریڈ ہے، اس کے لیے پے کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں کہیں سے گفٹ مل جائے آپ کو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات کو میں طول نہیں دوں گا، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔